جی السلام علیکم ناظرین، سی سی ٹی وی پاکستان کے ساتھ کامران صدیقی۔ ناظرین، وہ پروگرام جس کا میرے خیال میں ابھی تک کہیں پہ نہیں ہوا اور بہت سے لوگوں کا اس کا انتظار تھا، لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ جی ہاں، ایسا ممکن شاید تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال الحمدللہ ممکن ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ آج وہ دو شخصیات موجود ہیں جو سوشل میڈیا پہ اس ٹائم ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب اور حریم شاہ صاحبہ۔ دونوں فریق میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ مفتی قوی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو وائرل ہوا حریم شاہ کے حوالے سے، جس میں انہیں یہ بتایا کہ حریم شاہ سے ان کی ملاقات، پہلے سٹیٹمنٹ آئی کہ ان سے 15-16 دن کے بعد ملاقات ہونی ہے، اور اس کے بعد مفتی صاحب کا آیا کہ ملاقات ہو گئی ہے، اور وہ کسی یوٹیوب چینل پہ جو انٹرویو دیا تھا وہ شاید آف دا ریکارڈ تھا، لیکن وہ بہرحال بڑے مزے لے کر وہاں پہ بیان ہو رہا تھا، وہ واقعہ جو انہوں نے لکھا ہوا بھی تھا۔ اب وہ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں مفتی صاحب سے ہی پوچھوں گا کہ بیسیکلی وہ واقعہ کیا تھا۔ کیا واقعی مفتی صاحب کی ملاقات حریم شاہ سے ہوئی تھی، یا حریم شاہ کے نام پہ کسی نے مفتی صاحب کو چونا لگا دیا یا تھوک لگا دیا؟ اب ظاہر مفتی صاحب تو نہیں جانتے تھے حریم شاہ کو۔ اب ذرا پہلے میں آغاز کروں گا مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب بتائیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا، کیسے ان کو پتہ لگا کہ واقعی وہ حریم تھی، اور انہوں نے جو چینل پہ باتیں کی تھی وہ کیا تھی۔ اور مفتی صاحب کو ظاہر ہے لوگ بہت سنتے بھی ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب بہت اوپنلی کھل کے، جو باقی اور کوئی بھی علماء کرام نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ وائرل بھی بہت ہوتے ہیں، اور ان کو مفتی صاحب کو کوئن میکر کہا جائے تو غلط بھی نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم۔ مجھ صاحب مجھے ظاہر پروگرام میں فوراً ہم شروع کرتے ہیں گفتگو کو۔ مجھ صاحب مجھے وہ واقعہ آپ بتائیے، حریم میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، وہ کیا واقعہ تھا جب آپ کی حریم سے ملاقات ہوئی، کن حالات میں ہوئی، واقعی وہ حریم تھی، آپ کو کیسے کنفرم ہوا؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں کوئی 11 دن کے دورے پہ گیا تھا دبئی اور ابوظہبی۔ الحمدللہ 11 دن کے اندر اگر میں یہ کہوں نا کہ 10,000 سے زیادہ وہاں میری سیلفیاں بنی تو میں کہہ سکتا ہوں۔ جب میں واپس آیا تو ایک دن ایک محترمہ انہیں مجھے کہا کہ جی مفتی صاحب، ہم نے آپ کے اعزاز میں دوپہر کا کھانا رکھنا ہے، اور وہ محترمہ تھیں جو میرے ساتھ رمضان المبارک کے افطار ٹرانسمیشن میں ایک چینل کے اوپر ہم دونوں شریک گفتگو رہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، تو جیسے ہی ہم جناح سپر مارکیٹ کی بیک پہ پہنچے تو 2-3 بچیاں اور 2-3 بچے جناب مجھے السلام علیکم السلام، کیا عالم صاحب آپ دبئی سے آ گئے؟ ان میں ایک محترمہ نے جناب میرے ساتھ اس طرح سیلفی بھی بنائی، تصویریں بھی بنائی، باقیوں نے بھی بنائی۔ میں نے حریم شاہ صاحب کو دیکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ دبئی ابوظہبی میں ہوتا رہا۔ اب یہ خود بتائیں گے کہ یہ ہم سے پہلے وہاں گئے تھے یا کیا تھی، بہرحال پتہ ہمیں یہی چلا کہ وہ پہلے تشریف لائی ہے، ہم ان کے بعد گئے۔ جیسے ہی جناب وہ تصویر میرے پاس پہنچی نا، تو میں تو نہیں جانتا تھا کہ حریم شاہ صاحبہ کون ہے اور کون نہیں، کیا ان کی شکل ہے، کیا ان کی صورت ہے، ان کی میری ملاقات ہوئی ہے نہیں۔ ایک ہی بات میرے ذہن میں تھی کہ جس محترمہ کے کہنے پر ہم دوپہر کو نکلے کھانا کھانے کے لیے، وہاں جو بچیاں کھڑی تھیں انہوں نے میرے ساتھ تصویریں بنائیں، سیلفیاں بنائیں۔ تو جیسے ہی جناب وہ تصویر آئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حریم شاہ صاحبہ ہیں، حریم شاہ صاحبہ ہیں، حریم شاہ صاحبہ ہیں، حریم شاہ صاحبہ ہیں۔ اچھا، میں نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ اس لیے کہ میں نے دیکھا وہ بھی نہیں تھا، نہ میں انہیں جانتا تھا، بلکہ نام سن رہا تھا کہ مختلف حوالوں سے ہمارے پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے اور ہماری جو حکومتی قیادت ہے، ان کے اوپر جو ان کی گفتگو چل رہی تھی، 2-4 ان کی ایسی تصاویر بھی آئیں۔ بہرحال میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ دیکھیں، میں قندیل بلوچ تو نہیں ہوں، وہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئی، آپ ہی کی وجہ سے فوت ہوئی، اور مطلب یہ سب تو حق ہے، سچ ہے، سب کو پتہ ہے کہ مین وجہ آپ تھے، آپ کی وجہ سے بری بھی ہو گئی نا اس چیز پہ۔ تقریریں کر رہے ہیں کہ بہیائی چھوڑ دو، ایسے پیسہ کمانا چھوڑ دو۔ آپ کو کیا پتہ میں کیا بہیائی کر رہی ہوں، کیسا پیسہ کوئی ایسی بات نہیں۔ خود آپ کی بیان سنیں۔ وہ جب معاملہ وائرل ہوا تو اس وائرل کے اندر مختلف ٹی وی چینل نے مجھ سے پوچھا۔ اچھا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ حریم شاہ ہے تو وہ یقیناً حریم شاہ ہوں گی۔ اب اس محترمہ کے ساتھ جو میری گفتگو ہوتی رہی ٹیلی فونک، میں یہ سمجھتا رہا کہ میری گفتگو حریم شاہ صاحبہ سے ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اگر حریم شاہ صاحبہ کہنا کہ جی مفتی صاحب نے یہ بات بھی غلط کہی، یہ بات بھی غلط کہی، یہ اپنی طرف سے صحیح کہہ رہی ہوگی، کیونکہ مجھے جو کہا گیا کہ حریم شاہ ہے، جو وہ تصویر کے اندر لوگوں نے کہا حریم شاہ ہے، تو میں نے بھی یہی سمجھا کہ حریم شاہ ہے۔ اب جب میں ان سے بات کر رہا ہوں تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ حریم شاہ صاحبہ سے ہی میری بات ہو رہی ہے۔ اب مختصر کرتے ہوئے، اسی دوران آج سے میرے خیال میں تقریباً کوئی وائرس شروع ہونے سے کچھ دن پہلے مجھے ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ حریم شاہ صاحبہ جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔
میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ گیا. ایک جگہ کے میں اوپر پہنچا تو یہ حریم شاہ صاحبہ تشریف فرما تھی. تو جیسے آج انہوں نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے ویلکم کیا. میں نے کب کیا؟ نہیں میں وہ بتا رہا سن ہوں. لیتے ہیں پھر اس کے بعد. اب دیکھیں نا, اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو مجھے بتایا گیا کہ حریم شاہ وہ شاید حریم شاہ نہ ہو. اچھا جی, لیکن مجھے یقین ہے آج اس کو چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ یہی صاحبہ ہی تھی. اچھا, میں جب وہ پہنچا تو میں جیسے ہی جناب اپنا کافی ہاؤس میں داخل ہوا تو آگے 2 3 4 جگہ کے اوپر خواتین, انہوں نے کہا مفتی صاحب آ گئے, مفتی صاحب آ گئے. میں نے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے کچھ تصویریں اور سیلفیاں وغیرہ بناتا رہا. پھر اگلی میز کے اوپر ایک صاحب کی سالگرہ ہو رہی تھی, مفتی صاحب آ گئے, مفتی صاحب ان کے ساتھ. میں نے جب پلٹ کے, مجھے اس بیرے نے کہا کہ وہ حریم شاہ صاحبہ آپ کو یاد کر رہی ہے, تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو اب میں نشانی بھی بتا سکتا ہوں کہ ایک صوفہ اس پہ حریم شاہ صاحبہ تشریف آپ نے فرما کہا تھی. کہ میرے پاس تصویریں بھی ہیں, وہ بھی ہاں وہ میں دکھا دیتا ہوں, وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں, پہلے پوری بات سن لینا تاکہ پتہ لگ جائے. تاکہ بات پتہ چل جائے. مجھے غلط بیانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جناب جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا حریم شاہ صاحبہ تھیں یا ان کی ہم شکل کوئی تھی مجھے نہیں پتا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ حریم شاہ صاحبہ جو میرے ذہن میں وہ کھڑی ہوئیں. اور میں جب جانے لگا تو میں چونکہ جناب میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے, ہم نے جناب یہ کیا, حریم شاہ صاحبہ جو کو میں سمجھ رہا ہوں حریم شاہ صاحبہ وہ اٹھی اور ایک طرح کا ایک صوفہ تھا, اس طرف حریم شاہ صاحبہ بیٹھ گئی, اس طرف میں بیٹھ گیا, سامنے جناب میرا ایک ساتھی ادھر بیٹھ گیا, ایک ساتھی ادھر بیٹھ گیا. حریم شاہ صاحبہ کی جو آئی ہوئی چائے تھی یا کافی تھی جو تھی وہ ان کی میز پہ رہ گئی. اب ہماری جناب گفتگو کیا شروع ہو رہی ہے, ہوئی کہ میں نے کہا آپ سید زادی ہیں, آپ نے ایک دینی مدرسے میں تعلیم پائی ہے. یہ آپ نے بالکل, یہ میں نے میرے انٹرویو میں بھی سب بولا اچھا تھا. جی, میں نے کہا کہ آپ کو بہت اللہ نے شہرت دے دی ہے اور اب آپ کو اللہ عزت عطا فرمائے. اب یہی سن رہی ہیں, ان کی ہم شکل سن رہی ہے, کوئی اور محترمہ سن رہی ہے, اس لیے کہ میں نے حریم شاہ صاحبہ کو نہیں دیکھا ہوا تھا. مجھے بتایا گیا کہ یہ حریم شاہ صاحبہ ہے, لیکن آج شکل دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ یہی ہی تھی. ٹھیک ہے. اس دوران جناب فون کی گھنٹی بجی اور فون کی گھنٹی, ابھی ہماری بات دیر میں درمیان میں تھی کہ وہ محترمہ اٹھ کر چلی گئی. جب اٹھ کر باہر چلی گئی تو میں نے ساتھیوں کو کہا, میں نے کہا کہ محترمہ سے چونکہ اب ہمارا یقیناً رابطہ رہے گا, آج بھی رابطہ ہو گیا ہے, تو باقی جو وعظ و نصیحت کی باتیں ہوں گے وہ بعد میں کریں گے, اور مجھے بھی جانا تھا تو ہم بھی واپس چلے گئے. اس دوران میرے ساتھی نے کوئی تصویر نہیں بنائی, میں نے نہیں بنائی. البتہ اسی کافی ہاؤس جس میں تھے, وہ میں بعد میں بتا بھی دوں گا کہ وہ کون سی بلڈنگ تھی, کس بلڈنگ کے نیچے جناب ہم تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ حریم شاہ صاحبہ ہے. جب میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ سید زادی ہو, وہ خاموش رہیں. میں نے کہا آپ دینی مدرسے میں پڑھی ہوئی ہو, وہ خاموش رہیں. میں نے کہا کہ آپ نے جناب شہرت پا لی, اب آپ عزت پائیں, وہ خاموش رہیں. یعنی مجھے یقین ہوتا گیا کہ یہ وہی محترمہ ہیں جن کا نام حریم شاہ صاحبہ ہے, اور مجھے میری گفتگو بڑی توجہ سے سن بھی رہی ہیں, اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ میری باتوں پہ عمل بھی کریں گی. اچھا جی, اس کے بعد جناب ہوا یہ کہ انہوں نے جو بیرے تھے نا, انہوں نے 2 تصویریں بنائیں, اور مجھے 1 دن بعد وہ انہوں نے تصویریں بھیجیں جو اس وقت بھی میرے ٹیلی فون پہ موجود ہیں. پھر میں حریم شاہ صاحبہ کو کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ حریم شاہ صاحبہ ہیں, اب یہ بتائیں گی کہ یہ تھیں یا نہیں تھیں. چلیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اب آپ نے ظاہر دیکھ بھی لیا, حریم ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی حریم ہی تھیں. لیکن میں ناظرین سب سے پہلے تو میں ظاہر حریم کو بھی داد دوں گا, اور میں مفتی صاحب کو بھی داد دوں گا. عموماً ایسے موقع نہیں ہوتے کہ جہاں پہ کوئی کنٹروورسی چل رہی ہو, لوگ آمنے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کلیئر کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے یہ دونوں جو ہیں بڑے محترم ہیں میرے لیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کلیئر کریں گے, ساتھ بیٹھیں. حریم انتہائی تحمل سے آپ نے مفتی صاحب کی ساری بات سن لی, ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ظاہر مغالطہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ سارے انٹرویو ظاہر آپ نے سنے ہوئے, جس کی وجہ سے آپ کا غصہ اور آپ کی بات اس میں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط بات نہیں ہے, جائز ہے, بنتا ہے. اب آپ وہ چیزیں بتائیں جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ واقعی آپ وہ تھیں یا نہیں تھیں, یا کوئی آپ کے نام پہ ان کو. پہلے بات یہ کہ جیسے تصویر وائرل ہوئی, ان کو پتہ تھا کہ میں نہیں ہوں, میں ان سے نہیں ملی, اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ نہ مجھے کبھی مفتی صاحب سے ملنے کا اشتیاق ہوا ہے, نہ اس بات کی کوئی طلب ہوئی ہے, نہ میں نے کسی کے تھرو کانٹیکٹ کروایا ہے, اور نہ ایسا کچھ ہوا ہے. تو مفتی صاحب ہر چینل پہ جا کے میرے خلاف بولتے رہے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو گلے لگا لیا, کبھی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا, کبھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چادر پہنا دی, کبھی کہتے ہیں کہ اب وہ خاموش ہوں گی, میں نے اس کو سمجھا دیا. تو مفتی صاحب کو مطلب ایک اسلام کا وہ ہو کہ میرے بارے میں اتنی غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر انہوں نے کسی گیدرنگ میں مجھے دیکھا ہے تو میں نے ان کو نہیں دیکھا, اور میں نے پہچانا ہی نہیں. اگر میں کہیں پہ بیٹھی بھی ہوئی ہوں تو میری اپنے موبائل کے علاوہ یا اپنے آپ کے علاوہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرے ارد گرد کون ہے. لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں نے کسی کے تھرو ان کو نہ پیغام بھیجے, نہ مجھے ملنے
ملنے کا کبھی اللہ کی قسم کے کبھی اشتیاق بھی نہیں ہوا کہ میں نے ملوں یا ان کے ساتھ میں سیلفی لوں یا یہ مجھے سمجھائیں یا یہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ دین مدارس میں پڑھی ہوں. یہ میں نے ان کی تقاریر سنی ہے یوٹیوب کے اندر, یہ جو تقاریر کر رہے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا, بائی فیس میری ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. آج مفتی صاحب سے آپ پہلی بار مل رہی ہیں. اچھا میں ایک بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیں میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری طرف سے غلط بیانی نہ ہو. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے انہیں گلے ملا. یہ سر آپ کا انٹرویو ہوا تو ٹھیک ہے, میں آپ کو بھی دکھا دوں نکال کے. دوسرے نمبر پہ میں نے کہیں نہیں آپ کہا نے کہ مبشر لقمان کے جا کے اس میں نہیں کہا کہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا نکاح آپ نے کیا تو اس نے ٹک ٹاک چھوڑ دی. یہ مبشر لقمان صاحب کی بات ہے جن کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ شاید مفتی صاحب نے جو شادی یا نکاح کیا ہے وہ حریم شاہ صاحب سے. اور آپ سن لیں, آپ سنیں, میں بار بار سنیں میں آپ کی بیٹی کی جگہ ہوں, بیٹیوں سے لوگ نکاح کرتے ہیں. میں واللہ باللہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا ذہن حریم شاہ صاحبہ کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی آپ ان کو کہیں گے کہ ٹک ٹاک بند کر دیں گے. میں نے کہا میں کیوں کہوں گا جی ٹک ٹاک بند کر دو. بات یہ ہے کہ جب حریم شاہ صاحبہ کا اور میرا آپس میں نکاح کا عمر کے حوالے سے بھی مسئلہ نہیں بنتا. آپ نے کہا میں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بھی نکاح کرتا ہوں, مجھے جو پسند آئے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنے حوالے سے بات کریں, دائیں بائیں جانے کی ضرورت ابھی ہے. اپنی بات یہ ہے کہ سنیں